أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الحمدللہ ایک بات جو سب سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان کرنے یا تقریر کے دوران وہی لمحات بن جاتے ہیں کہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے جیسے بابا جی ہو جاتے تھے، بالکل وہی. تو نہ استاد صاحب فرماتے تھے تقریر کا ٹائم ہے اور نہ لمبی باتوں کا ٹائم ہے، 2 جملے آپ سے باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد آپ کو اجازت دینی ہے. ہمارے قائد نے ہمیں ایک سبق پڑھایا، وہ سبق یہ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. ہماری زندگیوں کا مقصد یہی ہے کہ جب کوئی کمزور نظر آئے گا، میرے قائد نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ اس کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ہماری زندگیوں کا یہی مقصد ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. جب کوئی ظالم ہمیں آنکھ دکھائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے جو قہر ہے نا اس کا ذوالجلال والا قہر وہ ہمیں بنا دے گا، وہ ہمیں آنکھیں دے گا، وہ ہمیں ہاتھ دے گا انشاءاللہ. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. چھوٹی سی باتیں ہیں، 4 باتیں یہ ہیں کہ نہ ہم غریبوں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک بن جائیں، اور نہ ہم مظلوموں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک اور جناب بینک بیلنس بھر جائیں. ہم غریبوں کے ساتھ بھی اور مظلوموں کے ساتھ بھی صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی رضا چاہیے بس. اور ہم اپنے آقا و مولا کی ناموس پر یوں کھڑے ہیں کہ پھر کوئی کائنات کی آندھیاں ظلم کی چلیں، کوئی مشکلات آئیں، ہم اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور وہ دیوار جو صرف اور صرف سوئے طیبہ جھکتی ہے بس، اس کا اور کسی کی جانب کوئی غرض ہی نہیں اور کوئی مطلب ہی نہیں ہمارا کسی سے. کیونکہ مجھ سے پہلے بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، میں کسی بھی موضوع کو چھیڑے بغیر علامہ اقبال کی زبان میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز. اقبال کہتا ہے یہ کون بات کر رہا ہے بھائی جس کی باتوں کی لذت بھی کمال ہے اور جس کی باتوں کی لذت دل کو چیر رہی ہے. یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کیا جس نے جنوں آمیز. اندیشہ دانا کیا تھا کہ ہمیشہ بین الاقوامی ایجنڈے ہمارے سروں پر مسلط کیے جاتے. ایک وقت آیا جب پوری امت پر یہ ایجنڈا مسلط کیا گیا کہ جناب اسلام تلوار سے پھیلا ہے. ہر مسلمان دبک کے بیٹھ گیا، ہر کسی نے دوسری رائے اختیار کر لی کہ نہیں جی اسلام بین الاقوامی ایجنڈا آیا جی اسلام تلوار سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان خوف کا شکار ہو گئے تو پھر خود ہی ایک شدنی لگا دی، خود ہی ایک دوسرا ایجنڈا شامل کر دیا کہ اسلام اخلاق سے پہلا. مسلمانوں نے فوراً اپنا لیا کہ جی اسلام اخلاق سے پہلا، اخلاق پہ کتابیں لکھنی شروع ہو گئے. ہر کوئی کہنے لگا جی اسلام تو اخلاق سے پہلا. ایک مرد واحد تنے تنہا ممبر پہ آیا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا کون ہوتے ہو تم جو میرے آقا مولا کی تلوار کی نفی کرو؟ میں اسلام تلوار سے بھی پھیلا، اسلام اخلاق سے بھی پھیلا. میرے آقا مولا کا تلوار اٹھا کر غزوہ بدر میں تشریف لے کر جانا یہ بھی اخلاق، میرے آقا مولا کا تلوار اٹھا کر غزوہ احد میں تشریف لے کر جانا یہ بھی اخلاق، میرے آقا مولا کا بوڑھی مائی کے لیے چادر بچھانا یہ بھی اخلاق. اور وہ تلوار کون سی جس کے لیے پوری امت مسلمہ نفی کرنے کے لیے تیار تھی؟ میرے قائد نے کہا جھلیو تم اس تلوار کی نفی کرتے ہو جس کو میرے آقا مولا نے غزوہ احد والے دن بلند کر کے کہا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟
پھر میرے قائد نے پوری امت کو اس تلوار کا، اس طاقت کا حق بھی بتایا. کہا میرے آقا مولا نے غزوہ احد والے دن وہ تلوار بلند کی کہ کون ہے اس کا حق ادا کرے گا. بڑے صحابہ آئے آگے، میرے آقا نے عطا نہیں کی. حضرت ابو دجانہ آگے آ گئے. پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ اوے کائنات کی طاقتیں رکھنے والوں، اوے ہر طاقت سے ظلم سے ڈرانے والوں، میرے آقا و مولا نے قیامت تک مسلمان کو طاقت کا بتا دیا ہے کہ طاقت کس طرح استعمال ہو سکتی ہے. میرے آقا و مولا نے فرمایا ابو دجانہ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ دشمن کے خلاف اتنی چلے، اللہ اور رسول کے دشمن کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. اور طاقت رکھنے والوں سن لو، طاقت کا پہلا مرکز یہ ہے کہ یہ رب اور رسول کے دشمنوں کے اوپر خرچ ہو، اپنوں کے اوپر نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے. میرے آقا و مولا نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں تھما دی. جب وہ تھمائی تو حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار پکڑی نا تو پہلوانوں کی طرح چلنے لگے، ایسے پہلوانوں کی طرح. ہمارے قائد کہتے تھے میں کھڑا ہوتا نا، چلتا ہوتا، میں آپ کو چل کے دکھاتا کہ وہ چال کون سی تھی. وہ چال یہی تھی جس چال کے بارے میں ہمارے پیر صاحب کہہ رہے تھے. وہ چال یہی ہے جو لبیک والے اچھل اچھل کے حضور کی محبت میں نعرہ لگاتے ہیں. وہ چال وہی ہے. یہ ہماری روایتی چال ہے. میرے آقا مولا نے جب حضرت ابو دجانہ کو ایسے چلتے ہوئے پہلوانوں کی طرح اکڑ کے دیکھا نا تو میرے آقا مولا نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. بس ہماری چال، ہمارا غصہ، ہماری آنکھوں کے شعلے، ہماری آوازوں کی گرج اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں ہے. ہاں جو کوئی اپنا سمجھتا ہے کہ جناب یہ بڑے سخت گیر ہیں، یہ بڑے جناب فلاں ہیں، ہمارا دشمنا، ہماری دشمنی، ہمارا غیظ و غضب یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. کھلی بات ہے، جو تیرے دشمنوں نال دشمنی تے میرا ہر سجڑ تیرے واسطے. بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے، سب سے اول درجے پہ صرف اپنے آقا و مولا سے وفا ہے اور کوئی بات ہی نہیں ہے. بعد میں ساری باتیں ہیں، بعد میں ساری چیزیں ہیں، بعد میں سارے عہدے ہیں، بعد میں ساری وردیاں ہیں، بعد میں سارے جناب پھول ہیں، بعد میں سارے سٹار ہیں. سب سے پہلے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے، پھر ساری کائنات بعد میں ہے. اور جو ان سے وفا، حضرت ابو دجانہ نے جب وہ تلوار پکڑی نا تو وہ تلوار لے لی. میرے آقا نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے تکبرانہ، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. جب حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر چلے تو پھر شعر پڑھے الذی عاہدنی خلیلی. کہا آج میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کیا ہے کہ آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر لڑنا ہے. ہم نے بھی مینار پاکستان اپنے قائد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا ہے کہ جناب آپ ہمیں دنیا میں جو سبق دے کر گئے ہیں اس سبق کو ہم ہر گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر لے کر جائیں گے. اور جس سبق کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہم اپنے قائد کی روح سے یہ کہتے ہیں، ہم علامہ اقبال کی روح سے یہ کہتے ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی روح سے یہ کہتے ہیں کہ وہ شیر ہوشیار بھی ہو چکا ہے، وہ شیر بیدار بھی ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ شیر اسی دیوانگی اور مستی کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے حضور کے دین کو تخت پر لائیں گے. اور انشاءاللہ یہ نعرے لگاتے ہوئے فرانس کے صدر تک جائیں گے اور فرانس کو بھی فتح کریں گے. کوئی بات نہیں، ہمارا اقبال ہمیں کہہ گیا ہے کہ ہر ملک ملک کے مایاست. اقبال کہتا ہے ہر ملک ہمارا ہے، ہر ملک مل کے خدائے مایاست. اقبال کہتا ہے کیوں یہ سارا جہان ہمارا ہے کیونکہ یہ میرے رب کی تخلیق ہے اور میرے رب کی تخلیق میں ہمارا پورا حق ہے. اور انشاءاللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم جو ہے نا اگر ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ ہم نے یہ حضور کی ناموس کے لیے رکھا ہوا ہے، تم کہتے ہو جی ہم سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، تم صرف چند جملے بولو کہ یہ ہم نے ایٹم بم حضور کی ناموس کے لیے رکھا ہوا ہے. بس اتنا جملہ بول دو، کسی کی جرت نہیں ہوگی دنیا میں دوبارہ حضور کے نام نامی کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی. تم کہتے ہو ہمیں بڑا درد ہے، اس درد کا ایک حل ہے. تم یہ کہہ دو کہ ہماری ساری قوتیں، ہمارے سارے ہتھیار یہ حضور کے نام پر ہیں کیونکہ یہ ملک ہم نے حضور کے نام پہ لیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟
ڈیلی جے کر رہے ہو، خیر ہے، تھک گئے ہو، بس کر دئیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کہہ دیں ہماری ساری قوتیں، ہمارے سارے کر و فر، ہماری ساری جانیں، سب کچھ حضور کے نام پر ہے، پھر یہ دیکھیں آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ نہیں، پھر یہ اپنی حرکتوں سے باز آتے ہیں یا نہیں۔ آپ صرف اتنا کہیں ہمارا دل دکھتا ہے، آپ یہ غلط باتیں کرتے ہیں وزیر اعظم ہو کر کہ جناب آپ موقع دیتے ہیں لبیک والوں کو، لبیک والوں کو موقع نہیں دے رہا، رب آپ کو موقع دے رہا ہے کہ دنیا میں عزت پا جاؤ حضور کی عزت پر پیرا دے کر، رب آپ کو موقع دے رہا ہے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں آپ آگے لگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہو کر ایک بار کہہ تو دے یار کہ ہم نے غوری رکھا ہی حضور کے لیے ہوا ہے، عبدالی رکھا ہی حضور کے لیے ہوا ہے، خالد رکھا ہی حضور کے لیے ہوا ہے، یہ کہہ دے کہ یہ ہم نے ستارے، یہ پھول، یہ میڈل، یہ سب حضور کے لیے چمکا کے رکھے ہوئے ہیں، جب ضرورت پڑی ہم سب کچھ رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دیں گے، پھر دیکھتے ہیں کس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نام لے۔ لیکن افسوس کہنا یہ پڑتا ہے کہ تم نے یہ کچھ بھی کسی کے لیے بھی نہیں رکھا ہوا، کسی کے لیے بھی نہیں رکھا ہوا۔ یار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے کشمیر لٹ گیا، تم نے کہا 1.5 گھنٹے کھڑے ہو کر، آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کر دھوپ پر احتجاج کرو، کشمیر واپس آ جائے گا، کشمیر اس طرح واپس نہیں آئے گا۔ جتنا تم نیچے جاؤ گے اللہ تمہیں اور پستیوں میں ڈالے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو حضور کے نام نامی سے لگ جاؤ، اور وہ نام نامی جس کے ساتھ ابو بکر لگے تو قیامت تک افضل الخلق اور بعد الانبیاء ہو جائیں، اور جس کے ساتھ عمر لگے تو پھر قیامت تک اسلام کے عدل کا نشان ہو جائیں، اور جن کی مثالیں پوری دنیا میں دیتی جانے لگے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما گئے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ یا رسول اللہ جب بھی قیامت تک بڑی بڑی باتیں ہوں گی، جب یہ پوچھا جائے گا یار وہ شخص تھا کون، وہ کون تھا جو فیض آباد میں گولیوں میں بھی بیٹھا رہا، لاشیں گرتی رہی پھر بھی کہتا رہا ستم گر درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، وہ کون تھا جس نے کہا ہم سب کچھ حضور کے نام پر لے کر آئے ہیں؟ جب پوچھا جائے گا یہ کون تھا تو پھر حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آپ کے غلام خادم حسین رضوی کو پیش کیا جائے گا کہ جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر امت کی ساری سمتیں سیدھی کر لی، جس نے جناب حجروں سے صوفیوں کو بھی باہر نکالا، ممبروں سے علماء کو بھی نیچے اتارا، انہوں نے کہا جھلیو کدھر ٹھوکریں کھاندے پھر دو، ادھر آؤ رسول اللہ دے ناتے ادھر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے لوگوں کو تمام کو اتنی عزتیں دی کہ جن کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، آج لوگ ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پھرتے ہیں کہ حضرت آپ کا 1 منٹ چاہیے، آپ کے 2 منٹ چاہیے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ کے نام کی برکت سے ہے، ان سے وفا کرو، ان سے وفا کرو۔ آپ نے کوئی سنا ہمارے پورے جلسے میں کسی کا نعرہ لگاؤ؟ ہمارے قائد نے ہمیں سبق ہی ایک دیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور تم ڈرتے ہو کہ مر جائیں گے، یار ایک لباس خاکی ہے جو سب نے ایک دن پہننا ہے، ایک لباس خاکی ایسا ہے جو سب نے ایک مقررہ دن پر پہننا ہے، اگر وہ وقت سے پہلے پہن لینا تو پھر اس کو خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ وقت سے پہلے موت آ نہیں سکتی۔ ہمارے قائد ہمیں سبق دے کر گئے ہیں کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ ہمارے قائد نے مرنا پہلے سیکھا، ان کی زندگی کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کیسے شیروں کی طرح جیا، اور پھر دنیا سے گئے تو پھر ہمارے بھائی پہلے بھی پڑھ رہے تھے۔ یہ تو ابھی ایک منظر ہے جو لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کا دیکھا ہے جو مینار پاکستان میں، ابھی ایک منظر باقی ہے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ بس آخری بات کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم 4 شیڈول میں نام ڈال دیں گے، آپ یہ کہتے ہو کہ ہم پرچہ کاٹ دیں گے، آپ یہ کہتے ہو کہ تمہیں تھانے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ ہم جہاں بھی بند ہو، ہم جہاں بھی جائیں، ہم زیر زمین ہو، آسمان میں اڑتے ہو، زمین پہ پھرتے ہو، ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے ان کا ذکر عام کرنا ہے، ان کا نام نامی لینا ہے۔ اور تم 4 شیڈول سے ڈراتے ہو، جھلے ہو، ہمارا جو اس تحریک میں جس کا خون ہے
وہ خون بڑا بابرکت ہے، وہ تمہاری ہی قبیل میں سے، وہ تمہارے ہی ادارے میں سے ایک کانسٹیبل ممتاز حسین قادری ہے۔ اگر ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو ہم تو پھندے کی رسیاں بھی گلے میں ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ لب بام پکارا، سردار صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ ہمیں آزمانا چاہتے ہو تو گلے میں رسیاں ڈالو اور پھر لٹکاؤ، پھر بھی ہمارے منہ سے ایک ہی صدا نکلے گی کہ لبیک